تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوہ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غزوہ بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا، اور پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے، یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم 5واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 20 روپے سمجھ لیں۔ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ 5واں حصہ ہے۔ مال غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت کی ضرورت کیوں تھی؟ وہ اس لیے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ جو محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اب اگر آل محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا، تو اب اس غریب کی کس رقم سے مدد کی جائے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے اس کا 5واں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقف کر دیا۔ یہی خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفائے راشدین علیہم رضوان جو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے، وہ مال غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا۔ اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی نہ وہ ایسے معاملات رہے، تو اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکوٰۃ کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے، آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ان پہ لگ نہیں سکتا۔ ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہبہ تو کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی جا سکے۔ اب اس میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ آج کل لوگ جعلی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جعلی ہے اصلی ہے، نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچنا ہے، آخری درجے تک حسن ظن رکھنا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے، اور وہ سال میں زکوٰۃ تو الگ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس، یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ 5واں حصہ، تو وہ مال غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے۔ تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں، یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے 100 روپے میں اہل سنت کے ہاں 2.5 روپے دیا جاتا ہے، وہ 100 روپے میں 22.5 روپے دیتے ہیں، 20 روپے خمس دیتے ہیں اور 2.5% وہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا تو نصاب اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، وہی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے۔ چاہے کسی نے 100 روپیہ بھی جوڑا ہے سال میں بچت، اس نے اس میں سے 20% یعنی 5واں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کی کلیریفیکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 14، اور وہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کون ایسے لوگ ہیں، اور مینلی اس میں ہے سید۔
جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے 6225 سے لے کر 6228 تک، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی زید ابن ارقم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگ سکتا. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1491، مسلم 2473، کہ سیدنا حسن ابن علی حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، چھوٹے سے تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے. الحمدللہ. اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں، اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں، جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا، اس میں زیادہ بحث نہیں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت، صدقے کی کچھ چیزیں لائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو، آل محمد پر اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا. وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پہ صدقہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا، میرے پہ نہیں. اور بات بھی لاجیکل ہے، وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ. اب کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ مہمان جائیں، جو غریب آدمی زکوٰۃ کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے، اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکوٰۃ لگ چکی ہے، اب ہم اس کے مہمان ہیں، ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے. یہ بھی شکر ہے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا. اب سید کا کیا کیا جائے گا؟ سید کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس، یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے. جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 20 یہ بیت المال میں آئیں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے، آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے، باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے. تو یہ مال غنیمت میں سے خمس. اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں، مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں. اب اجتہاداً یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکوٰۃ کے مال کی مدد کریں. میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ صدقہ ہے، ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے، جیسے فرض نماز کی 17 رکھتے کم از کم ہے، اس کے علاوہ 12 سنتیں بھی تو ہیں. تو بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں. اور اہل تشیع کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں. ہم تو زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں، وہ 22.5% دیتے ہیں، 20% خمس اور 2.5% زکوٰۃ. اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے، اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ خمس ہوتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے. بہرحال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکوٰۃ میں سے دے، زکوٰۃ تو اس پہ نہیں لگے گی، اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں، زکوٰۃ نہیں لیں گے، تو عام مال سے مدد کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 15، زکوٰۃ کی کیا نیت کرنا ضروری ہے، اور کیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بھائیو، نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کرنی ہوگی، دل میں کر لی کافی ہے. اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو، اس کو نہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے. اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو. ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے، ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں، آپ پڑھ لیں 262 سے 266 تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے. پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو.
اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو، بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی، لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی، احسان جتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو، بالکل پلین پتھر، اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا یہ ریاکاری والا معاملہ کیا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,180، مشکات میں 5,231 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,923، کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لہذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تجھے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اجر مل چکا۔ پھر قاری کو، عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے، لہذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، بڑے بڑے لگایا جناب زبدۃ الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ جو ہے وہ قرآن، یہ ساری چیزیں تیری بڑی خواہش تھی نا، لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی، حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ عالیہ، پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں۔ اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ، تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائی اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے، اب بھی تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ یہ ان بریکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے، اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں جی یہ فلانے چودھری صاحب نے دیتا ہے، جی یہ 10 جی ملک صاحب نے دیتا ہے، جی مرزا صاحب نے دیتا ہے، فلاں صاحب نے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا، بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنی من النار۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہے۔ شکل سے، پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے، شلوار ٹخنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، نہ میں نہ آپ۔ اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم دیکھتے ہی یہ چیزیں ہیں۔ کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو، جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 660، مسلم میں 2380، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور ان میں 7واں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ کر صدقہ کرے، ریاکاری کے ساتھ نہیں، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر، علمی پوائنٹ نمبر 16، وہ ہے مقروض اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکوٰۃ کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اپنا مال چلو ڈوبیا تو ہے نا، چلو جی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو ظاہر زکوٰۃ کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے، اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی۔ اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں، اس میں بھی احتیاط ہے کہ جی واپس کر دیتا ٹھیک نہ کیتا تو زکوٰۃ جی کٹ گیا، اس طرح نہیں، یہ لولی لنگڑی زکوٰۃ نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ ہاں اس وقت آپ نیت کریں، ٹھیک ہے، اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں، اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے، اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا، لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا عادی بن جائے، ٹھیک ہے۔
اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکات ضرور ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا، کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کے ضروری اتنی زکات نکل گئی، اس طریقے سے زکات بالکل ادا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا، نفلی صدقے کا، فرض صدقہ اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 17، اور وہ ہے بھائیو، صرف رزق حلال ہی زکات دینے سے پاک ہوگا، رزق حرام پاک نہیں ہوگا۔ جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں، انہوں نے کروڑوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کروڑوں کما لے اور پھر کہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا، تو وہ پہلا ہی جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا، اس طرح تو سب لوگ کر لیں گے۔ اور دوسرا، سوال کرنے کی اسلام میں مذمت، اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اسے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، حلال مال کو۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرانگدہ بال اور گرد آلود جسم کے ساتھ، اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے۔ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں؟ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اس حوالے سے میں نے 2 لیکچر دیے، مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو، اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69B، اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1474، مسلم میں 2398، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا، یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل بیگرز، ان کے بارے میں، آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرے، تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا، وہ ان میں شامل ہے۔ تو اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے، لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے، اس وقت 1:7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی، اب 1:65 کی ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا، یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو وہ کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے، 1.5 سے کم آ جائے پھر وہ مانگ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے، انگارے جمع کرنا چاہتا ہے، کر لے۔ بولے اعوذ باللہ۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کئی بار یہ ڈاکومنٹریز چلتی ہیں پرائیویٹ چینلز پہ، کتنے فقیر ہیں، کروڑ پتی فقیر ہیں کراچی کے اندر، انہوں نے گھروں کتنی کوٹھیاں ہیں ان کی، انہوں نے پچاروز رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہے فقیر ہیں، مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے فقیر تو کراچی کے جیسے بڑے شہر میں، اسلام آباد میں ہزاروں روپے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں فقیر، تو بڑے بڑے امیر۔ تو اب یہ وعید بخاری اور مسلم کی جو میں نے بتائی پہلی حدیث، اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جتنی وہ آگ جمع کر سکتا ہے کر لے، یہ جتنا کچھ مانگ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں، قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں، یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ سنو۔ ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں اسکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی۔ سنن ابی داؤد میں 1641 اور سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک غریب انصاری آیا. یہ ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے میری الحمدللہ. ایک غریب انصاری آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں, کچھ میری مدد فرمائیں. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے. آپ دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے؟ یہ غربت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی. آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. وہ لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں خریدتا ہوں, ایک چاندی کے سکے میں. چاندی آج کل کی نہیں, اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خریدے, زیادہ قیمت لگائے اس کی. اب اس کی مدد کرنی تھی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور 2 درہم لے کے اس کو دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو. وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ شفقت دیکھیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے. اور پھر فرمایا کہ 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے, یعنی یہ کام کرنا ہے. میں نے تمہیں جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں, کسی کو ریڑی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام, یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو, اس راس المال کو ہی ضائع کر دو. تو 15 دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے, یعنی وہ 1 درہم اور پھر 10 درہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو 2 درہم جو لیے تھے اس نے, آپ نے 1 درہم سے وہ کلہاڑا منگوایا اور 1 درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو. یہ سکپ ہو گئی تھی, بعد میں اس میں بتا دوں. 1 درہم سے وہ کلہاڑا آیا تھا. پھر 15 دن کے بعد جب وہ آیا 10 درہم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں. یعنی اللہ کے حضور, پچھلی دفعہ تو احادیث آئی تھی نا اس حوالے سے, اللہ کے حضور پیش ہو. اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا اس سے تو بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے. نمبر 1 انتہائی غریب شخص, حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں, بجائے لوگوں کو 1000 روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکات دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڑی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص. نمبر 2 جو تاوان مقروض ہو, قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا قرض سے مجھے نجات دلائی جائے. اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو. دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے ہوا, دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے. قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں. تو اگر رشتہ دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں. بال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے, اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دینی ہوتی ہے. اور وہ ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ 100 اونٹ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دیتی 5 لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے, زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ. تو وہ دیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے. البتہ کوئی معاف کرنا چاہے یا کہ ٹھیک ہے مجھے 1 کروڑ نہ دو 1 لاکھ ہی دے دو, تو وہ رشتہ دار معاف کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو یہ بھائیو الحمدللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.